بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ماہ سے روزانہ کوئی میرے دروازے پہ کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ میری اہلیہ نے کہا کہ یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہوگا۔ اب مسئلہ تھا میرا اپنا۔ میں پکا نہیں کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھا کرتا تھا۔ میں اہلیہ سے فجر کو اٹھانے کو کہا تو میری بات سن کر اہلیہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیسے نکل رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کے وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پہ کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور 2 رکعت سنت پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پہ پڑا۔ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کی بجائے فرض پڑھتے وقت کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑا نہیں گیا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی، ماشاءاللہ اب آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کیجیے۔ بات دل کو لگی اور 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے ہوئے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا بیگ ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے کے سامنے بھی کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب یہ کچرا نہیں پھینک رہا، اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے تو مجھے نہیں اٹھایا، البتہ میری آنکھ خود ہی کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت تو ابھی باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ 2 دن قبل رات کے کھانے میں اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا۔ علی بولا، ابو آپ اسے برا تو نہ کہیں، بلکہ وہ تو آپ کا محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ علی کی بات سن کر میرا دماغ تو جھٹکا سا لگ گیا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھ کر سارے ہنسنے لگے۔ عمر کہنے لگا، ابو آپ کی وہ محسن کوئی اور نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجیے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔